اللہ جل اسمہ نے فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تم اہل تقوی میں سے بن جاؤ۔ روزوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کا تعلق صرف بھوک پیاس سے نہیں ہے۔ لوگوں نے روزے کا مطلب یہ لیا ہے کہ معینہ گھنٹے ہیں، 11، 12، 12:30، 13، اس میں بھوکا اور پیاسا رہو، اور پھر افطاری کے وقت رج کے کھاؤ پیو، اتنا فروٹ، اتنے پکوڑے، اتنے سموسے، اتنا شربت۔ یہ نہیں ہے، لوگوں نے رمضان کو یہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ کم کھانے کی مشق، کم پینے کی مشق کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی مشق یہ ہے کہ روزہ ہوتا ہے صرف کھانے پینے کا، پیٹ کو روکنے کا نہیں، اصل میں تو روزہ ہے اپنے نفس کو مارنے کا، خواہشات کو مارنے کا، دیکھنے کی خواہش، غلط دیکھنے کی خواہش کو مارنے کا، غلط سننے کی خواہش کو مارنے کا، غلط بولنے کی خواہش کو مارنے کا، غلط سوچنے کی خواہش کو مارنے کا، یہ ہے اصل روزہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ زبان اس عمل سے بچے جس سے رب ناراض ہوتا ہو، آنکھ اس نظر سے بچے جو نظر رب کو ناراض کرتا ہو، اور کان اس قول سے بچے جس قول کے سننے سے رب ناراض ہوتا ہو۔ یہ مشق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ مشق اس لیے ہے کہ اس مشق کی برکت سے تم اہل تقوی میں سے بن جاؤ، اس لیے کہ تقوی ہی اللہ کی رضا اور اللہ کی بندگی کا مقصود ہے۔ جب تک تقوی نہیں ہے، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس بھوکے پیاسے رہنے کا جس کا ثمرہ کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایلس، کچھ بھی نہیں۔ اللہ والے تو اس مہینے کو اپنی روحانی عروج کا سیزن سمجھتے ہیں، جس طرح تاجر نہ کمائی کا سیزن اس مہینے کو سمجھتا ہے، مہنگائی کرتا ہے چیزوں کو بہت کمانے کا، ہم بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس میں خوب کماتے ہیں، بے ایمانی سے اور گراں فروشی سے، ذخیرہ اندوزی سے، وہ بھی سمجھتے ہیں یہ سیزن ہے، لیکن ان کا وہ سیزن گناہ کو بڑھانے کا سیزن ہے۔ جس طرح ایسے مبارک ماہ میں نا نیکیوں کا صلہ بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے، اس طرح گناہوں کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، سخت سے سخت ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کے لالچ کے مارے ہوئے لوگوں کو ان باتوں سے تو کوئی پرواہ نہیں، ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قلوب پر ان کے حجاب پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے، اللہ کے اس فرمان سے وہ حجاب میں ہے، اس لیے دبا دب جھوٹ بھی بولتے ہیں مال فروشی میں، اور پھر پیسے کے حرص و ہوس میں اس مقدس مہینے میں بھی اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ والے ان مہینوں میں تقوی کا، ویسے ہی وہ متقی ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو اللہ کے دوست ہیں وہ تقوی والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے لیے سچے لوگوں کے ساتھ رہو کہ ان کے دل اللہ کے تقوی کے نور سے معمور و منور ہیں، ان کے دل کے تقوی کا نور تاکہ تمہارے دل پر منعکس ہو، تمہارے قلوب پر منعکس ہو، تمہیں بھی تقوی آ جائے۔ 30 دن تک اگر کوئی شخص اس مشق میں رہے کہ اپنی آنکھ کو بد نظری سے بچائے، اپنے کان کو بری باتوں کے سننے سے بچائے، اپنی زبان کو بری باتوں کے غیبت، چغل خوری، گالم گلوچ سے بچائے،
30 دن بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، وہ بالکل بندہ اس میں پک ٹھپ جاتا ہے بالکل۔ پھر 31ویں دن اس کو مشق ہوئی ہوتی ہے۔ یوں اللہ پاک نے یہ روزے اس لیے فرض فرمائے، اسی لیے یہ فرض فرمائے۔ اب ہم یہ آخری ہمارا ذکر ہے، کل سے امید ہے کہ چاند ہو سیام کا، تو پورا مہینہ رمضان کا ہمارا یہ سلسلہ معطل رہتا ہے۔ یہ کڑی پھر ہم عید کے دن سے مغرب کی نماز کے بعد پھر جوڑ لیتے ہیں، جن کو اللہ زندگی دے تو وہ شامل ہوں گے۔ باقی اس کے لیے ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ تہجد کو سحری کا موقع ہے، ویسے ہی تہجد میں اگر ویسے اٹھنے کی توفیق نہیں ہے، رمضان شریف کا مہینہ تو ایسا ہے کہ ویسے ہی اس کو اٹھنا تو ہے، اپنی سحری سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور وضو کا اہتمام کر کے 2-4 رکعت تہجد کے نوافل پڑھ کر، یہی ہم جو یہ ذکر کرتے ہیں ایصال ثواب کر کے مختصر ہی کر لے، اگر وقت کی کمی ہے مختصر، جیسے ہم یہ مختصر کرتے ہیں پڑھتے ہیں یہ اپنا ختم خواجگان پڑھ کر بزرگوں کو اپنے سلسلے کے ایصال کر کے، اور پھر یہ لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 کی ضربیں قلب پر مارے، اس کے بعد سحری کرے، سحری کرنے کے بعد موقع ہو تلاوت کرے، موقع نہیں تو سنتیں گھر پر ادا کر کے، فرض پڑھنے مسجد جائے، مسجد میں فرض ادا کر کے پھر تلاوت کا اہتمام اس لیے اہتمام کرے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن پاک کو اس مہینے سے بڑی نسبت ہے، قرآن اور رمضان میں آپس میں بڑی مناسبت ہے۔ اور پھر ویسے بھی رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان عام ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک کسی شیخ کے، کسی پیر کے، کسی سلسلے کے وسیلے سے نہیں، عام فیض لوگوں کے قلوب میں داخل کرتا ہے۔ اسی کی برکت ہے اس عام فیض کی کہ رمضان شریف میں وہ لوگ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے، سال بھر قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، تو مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ختم قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ تراویح کا پڑھنا، یہ راتوں کا قیام، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑے برکات و ثمرات ہیں۔ کوئی جانے تو اس میں روحانی عروج کا ایک سیزن لگا ہوا ہوتا ہے 30 دن کا، زبردست۔ تو اللہ پاک ہمیں اس ماہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس رمضان کے جو تقاضے ہیں روزوں کے، اللہ پاک ہمیں ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ماہ کو ہماری روحانی عروج اور ترقی کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے حصول تقویٰ کا ذریعہ بنا دے، ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔